دل کا سکون لینا ہے تو دل بنانے والے سے رابطہ قائم کرو۔ انسان کا دل توڑنے والا شخص اللہ کی تلاش نہیں کر سکتا۔ جھوٹ رزق کو کم کر دیتا ہے۔ ماں باپ کو ساتھ رکھا نہیں جاتا بلکہ ماں باپ کے ساتھ رہا جاتا ہے۔ ہر مشکل کی دعا میرا اللہ کافی ہے۔ رسول اللہ کا ارشاد ہے، جو نرمی سے محروم ہوا وہ ہر قسم کی خیر سے محروم ہوا۔ رسول پاک کا ارشاد، میں نے قبر سے زیادہ گھبراہٹ والا منظر نہیں دیکھا۔ لوگوں میں سے بدترین شخص وہ ہے جو کسی کی دنیا سنوارتے سنوارتے اپنے دین کو برباد کر ڈالے۔ انسان کو ملنے والی سب سے بڑی سزا دل کا سخت ہو جانا ہے۔ اگر عبادت نہیں کر سکتے تو گناہ بھی نہ کرو۔ دنیا کی خوبصورت ترین چھت باپ ہے۔ روح میں حیا نہ ہو تو رنگ برنگے حجاب بھی کام نہیں دیتے۔ انسان بہت خود غرض ہے، پسند کرے تو برائی نہیں دیکھتا، نفرت کرے تو اچھائی نہیں دیکھتا۔ اگر تم نے نماز چھوڑی تو سمجھ لو کہ راحت اور برکت بھی تمہیں چھوڑ گئی۔ ماں، اگر محبت کے 100 حصے کیے جائیں تو 99 حصوں کی حقدار ماں ہے۔ فرمان مصطفیٰ، تم جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ ہمیشہ سچ بولیں، اگر نقصان ہوا بھی تو صرف دنیا میں ہوگا، آخرت میں اجر ہی ملے گا۔ ماں باپ کو بڑھاپا کمزور نہیں کرتا، اولاد کا رویہ کمزور کر دیتا ہے۔ اور وہ دل جس میں خوف خدا نہیں ہے ویرانہ ہے۔ حق بات کہنے سے زیادہ کوئی صدقہ نہیں ہے۔ کسی کو اجاڑ کر بسے تو کیا بسے۔ کھلی دشمنی منفقانہ دوستی سے بہتر ہے۔ اللہ کی قربت کا بہترین راستہ عاجزی ہے۔ جو کرنا آسان ہے وہ بھگتنا بہت مشکل ہے۔ آپ کا بہترین استاد آپ کی آخری غلطی۔ اللہ کی مہلت کو طاقت نہ سمجھو۔ ضمیر انسان کے اندر خدا کی پوشیدہ مگر واضح آواز ہے۔ تنہا رہنا، تنہا چلنا اور تنہا لڑنا سیکھیں۔ پریشان ہو، یقیناً تم نے نماز اور قرآن کو چھوڑ رکھا ہوگا۔ بلندی اللہ دیتا ہے، 2 ٹکے کے لوگ نہیں۔ ضمیر کی عدالت میں جاتے رہا کیجیے، وہاں فیصلے سچے ہوتے ہیں۔ درود شریف ساری کائنات کا وظیفہ ہے۔ نکاح وہ لمحہ ہے جس میں مانگی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ خاموش رہو، صرف خدا ہی تمہارے دل کا بوجھ ہلکا کر سکتا ہے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہوتا ہے تو اسے اپنا نام نہیں لینے دیتا۔ جب تک دل ٹوٹے گا نہیں، دل میں روشنی کیسے داخل ہوگی؟ تعلیم انسان کو بولنا تو سکھا دیتی ہے مگر یہ نہیں سکھاتی کہ کب، کہاں اور کیا بولنا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے جبکہ اچھی سیرت روح کو۔ بخیل آدمی کی دولت اس وقت زمین سے نکلتی ہے جب وہ زمین کے نیچے چلا جاتا ہے۔ اس سے تو خاموشی بہتر ہے کہ کسی کو دل کی بات کہہ کر پھر سے کہا جائے کہ کسی سے نہ کہنا۔ جو کمزوروں سے ڈرے وہی طاقتور کی پکڑ سے بچ سکتا ہے۔ کوئی شخص روزی اپنی لیاقت اور طاقت سے نہیں حاصل کرتا، اللہ سب کا رازق ہے۔ انسان کو خدا نے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا کیا ہے، جنتی اور جہنمی وہ بعد میں بنتا ہے۔ جہاں پانی گرتا ہے وہاں سبزہ اگتا ہے، جہاں آنسو گرتے ہیں وہاں رب کی رحمت اترتی ہے۔ انسان کو جتنا لگاؤ رزق سے ہے، اگر اتنا لگاؤ رزق دینے والے سے ہوتا تو اس کا مقام
فرشتوں سے بڑھ کر ہو جاتا ہے۔ دل کا علم وہ ہے جو اعلام اور وحی سے حاصل ہو۔ بد مزاج اور بد اخلاق آدمی کے پاس حاجت لے کر مت جاؤ۔ اچھی عادات کی مالکہ، نیک اور پاک دامن عورت اگر فقیر کے گھر میں بھی ہو تو اسے بادشاہ بنا دیتی ہے۔ نگاہ کا عادل وہ ہے جسے دوسرے کی بیٹی میں اپنی بیٹی نظر آئے۔ اختلاف ڈٹ کر کریں لیکن منافقت کبھی نہ کریں۔ اختلاف جرات مند، دلیر اور خاندانی لوگ کرتے ہیں، جبکہ منافقت بزدلوں اور بدنسلوں کی صفت ہے۔ جب آپ رب سے محبت کرتے ہیں تو وہ آپ کے دلوں میں ان ہی لوگوں کو بسنے دیتا ہے جو آپ کی محبت کے اہل ہوں۔ دوسروں کے سہارے جینا چھوڑ دیں کیونکہ آپ پیدا ہی کھڑے ہونے کے لیے ہوئے ہیں۔ میں اکثر ہار جاتا ہوں کسی کی جیت کی خاطر، میرا اپنا طریقہ ہے کسی سے جیت جانے کا۔ ماں باپ، اللہ کرے آپ کے آنگن میں آپ کے ماں باپ کے قدموں کی چہل پہل ہمیشہ رہے۔ ایک سوچنے والے زندہ انسان کے خیالات میں تبدیلی ہوتی رہتی ہے۔ نہیں بدلتا تو پتھر نہیں بدلتا۔ اگر تمہیں زندگی کی حقیقت معلوم ہو جائے تو بے شک تم کوئی اور ساتھی نہ چنو گے سوائے اللہ اور اس کی محبت کے۔ اللہ پر گمان نہیں، یقین رکھو، تمہیں بہتر نہیں بہترین ملے گا۔ کچھ رشتے اللہ خود ختم کرتا ہے تاکہ ہماری زندگی خراب نہ ہو سکے۔ بے شک وہ جو کرتا ہے بہتر کرتا ہے۔ بے شک نماز بہترین ساتھی ہے، دنیا سے قبر تک، قبر سے حشر تک اور حشر سے جنت تک۔ اللہ تعالی ہم سب کو بہترین نمازی بنائے، آمین۔ جب دنیا والے تمہیں گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیں تو یہی بہترین وقت ہے سجدے کا۔ اگر تمہاری وجہ سے ماں کے آنسو نکل آئیں تو اس سے بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی۔ موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ مولانا رومی۔ ماں باپ کے ساتھ تمہارا سلوک ایسی کہانی ہے جو لکھتے تم ہو لیکن تمہاری اولاد تمہیں پڑھ کر سناتی ہے۔ لوگ کیا کہیں گے یہ ایک ایسی گھٹیا سوچ ہے جو اللہ کا ڈر نکال کے لوگوں کا خوف ذہن پر غالب کر دیتی ہے۔ تعجب ہے، رزق کا وعدہ ہے پھر بھی لوگ پریشان ہیں، مغفرت کا وعدہ نہیں لیکن کسی کو کوئی پرواہ نہیں۔ تم وہ مانگتے ہو جو تمہیں اچھا نظر آتا ہے، اللہ وہ دیتا ہے جو تمہارے لیے اچھا ہوتا ہے۔ آدمی جب ماں باپ کے لیے دعا کرنا چھوڑ دیتا ہے اس کا رزق تنگ ہو جاتا ہے۔ یا اللہ پاک ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما۔ اپنے آپ کو بے نام و نشاں اور عاجز و مسکین رکھو تاکہ شہرت سے یہ حالت تم کو دور رکھے، کیونکہ شہرت سے گوشہ عافیت چھین جاتا ہے اور شہرت بہت سی بلائیں اپنے ساتھ لاتی ہے۔ کسی کی نرم طبیعت کو اس کی کمزوری سمجھنا کم ظرف کی علامت ہے۔ موت فانی زندگی کو دامی حیات میں بدل دیتی ہے۔ فنا سے بقا کا سفر موت کے گھوڑے کی پشت پر ہوتا ہے۔ کسی کا بھلا نہ ہو سکے تو برا کرنے کی کوشش نہ کرو۔ دنیا کمزور ہے لیکن دنیا بنانے والا نہیں۔ اگر میاں بیوی میں اتفاق ہو تو گھر قلعہ بن جاتا ہے اور اتفاق نہ ہو تو جیل سے بدتر ہوتا ہے۔ اگر اپنا گھر اپنے سکون کا باعث نہ ہو تو توبہ کا وقت ہے۔ حق مسئلہ یہ نہیں ہے کہ حق بات کہنے والے علماء اکرام ختم ہو گئے ہیں، مشکل یہ ہے کہ ہم صرف اپنی مرضی کا حق سننا چاہتے ہیں۔
محبت کے بہت سے رنگ ہوتے ہیں، لیکن محبت میں سب سے خوبصورت رنگ عزت کا ہوتا ہے۔ جس نے کم میں جینا سیکھ لیا، اسے کبھی کوئی کمی نہیں ہوتی۔ ہر اس دستک کو سنو جو تمہاری روح کو خوشی دے۔ جب تو اللہ کے لیے کسی سے ناراض ہوگا، تب عشق میں سچا ثابت ہوگا۔ اگر آپ ایک خاموش مجسمہ بھی بن جائیں، تب بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے۔ دل کی زبان ہی حقیقی زبان ہے۔ آنسو وہ خون ہے جسے غم نے پانی بنا دیا۔ جو درد تم محسوس کرتے ہو وہ پیغامات ہیں، انہیں غور سے سنو۔ پرسکون وہ ہے جس کو کم یا زیادہ کی فکر نہیں۔ خطرہ کوئی نہیں مجھے کسی زوال کا، میں دیوانہ ہوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کا۔ جب عقل پر پردہ پڑ جائے تو سمجھنے والا آدمی سب سے برا لگنے لگتا ہے۔ اچھی صورت دل کو متاثر کرتی ہے، جبکہ سیرت روح کو۔ اپنی روح کا سودا کسی بھی چیز کے ساتھ مت کرو۔ یہ واحد چیز ہے جو تم اس دنیا میں لے کر آئے ہو، اور صرف اسے ہی واپس لے کر جاؤ گے۔ زندگی واحد پودا ہے جس کا بیج زمین کے اوپر اور پھل زمین کے نیچے ملتا ہے۔ جو غلطی کر نہیں سکتے وہ فرشتہ ہے، جو غلطی کر کے اس پر ڈٹ جائے وہ شیطان ہے، اور جو غلطی کر کے فوراً توبہ کر لے وہ انسان ہے۔ جو توبہ کر کے اس پر قائم رہے وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب بندہ ہے۔ اگر عبادت پرندہ ہوتی تو نماز اور روزہ اس کے پر ہوتے۔ انسان جب کچھ برا کرتا ہے تو دائیں بائیں آگے پیچھے اچھی طرح دیکھ لیتا ہے، بس اوپر نہیں دیکھتا۔ بیوی تب آپ پر اعتماد کرتی ہے اور بغیر ہچکچائے اپنے دل کی بات آپ سے کرتی ہے، جب آپ اس کی بات گھر والوں یا کسی تیسرے کے سامنے بیان نہ کریں۔ اپنے حصے کا کام کیے بغیر دعا پر بھروسہ کرنا حماقت ہے، اور اپنی محنت پر بھروسہ کر کے دعا سے گریز کرنا تکبر ہے۔ شدید دکھ ہوتا ہے جب ہم کسی پر اندھا یقین کریں اور وہ ثابت کر دے کہ ہم واقعی اندھے ہیں۔ عبادات ضرور کیجیے مگر معاملات پر بھی توجہ دیں۔ کعبہ کے چکر لگانے سے لوگوں کو دیے ہوئے چکر معاف نہیں ہوتے۔ اے میرے رب، مجھے تنہا نہ چھوڑ، تیرے سوا میرا اور کوئی سہارا نہیں۔ مجھے دکھوں اور پریشانیوں سے نجات دے اور میرے معاملات آسان فرما دے۔ آمین ثم آمین۔ یا اللہ، مجھے پاک کر دے، میرے دل، جسم اور ذہن کو ہر طرح کی برائیوں اور بیماریوں سے پاک کر دے۔ آمین یا اللہ، آمین۔ اے اللہ، مجھے اپنی محبت میں ایسا مکمل کر دے کہ مجھے تیری رضا کے علاوہ کوئی چاہت نہ رہے۔ آمین۔